کیا نظم جماعت کی پابندی استطاعت کے ساتھ مشروط ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر سم و طاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ کا مفہوم کیا ہے؟ یہ مفہوم بالکل واضح ہے۔ ایک ہے کسی شے کا اصولی طور پر طے کر لینا، ایک ہے اس پر عملاً کار بند ہونا۔ ان دونوں میں ہمیشہ ایک فرق رہتا ہے۔ ایک آئیڈیل آپ رکھتے ہیں سامنے، اور ایک اس کے لیے اب آپ کی اس کو پرسو کرنا ہے، محنت کرنی ہے۔ اور یہ کوئی کہے یا نہ کہے، یہ لازماً انسان کی استطاعت ہی پر مبنی ہوگا کہ جتنا آپ کر سکیں گے، لیکن اصولاً یہ طے ہو جائے۔ اب اس دونوں چیزوں کو بیک وقت سامنے رکھنا چاہیے، ان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ جب ایک شخص نے بیعت کی ہے فی العسر والیسر، اب وہ معاملہ جو ہے اس کا اپنا ایک ججمنٹ ہوگا کہ میں اس پر پورا اتر رہا ہوں یا نہیں اتر رہا ہوں، تو پھر اس کے اندر ایک خلش پیدا ہوگی۔ اگر وہ بیعت ہی ان الفاظ سے نہیں کرے گا تو خلش بھی پیدا نہیں ہوگی۔ لیکن یہ کہ اگر اس نے بیعت کے اندر یہ اقرار کیا ہے کہ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ میں اطاعت کروں گا، تو اب اگر اس کی طرف سے کوئی کمی ہوگی تو ایک احساس زیاں رہے گا اور اس کی تلافی کا امکان رہے گا۔ تو اصولی بات یہی ہوگی کہ بیعت ہے سمع و طاعت فی المعروف فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی لا ننازع الامر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ اب اس کو تو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ہے بیعت۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس پر انسان کا جو عمل ہوگا وہ لازماً استطاعت کے مطابق ہوگا۔ باقی جو اخرج بن جریر، مجھے نہیں معلوم کہ صحیح نام کیا ہے، ان کے حوالے سے جو بات آئی ہے، اس میں ایک اصولی بات جان لینی چاہیے کہ اس قسم کی احادیث میں حضور کا ایک ذاتی معاملہ ہوتا تھا اس شخص کے ساتھ۔ کسی شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ محسوس کیا کہ اس کے اندر اس پہلو سے کوئی کمزوری ہے، کمی ہے، تو ساتھ اس کے اندر یہ بھی کہہ دیا کہ حد استطاعت تک۔ لیکن بیعت جو اب عقبہ ثانیہ ہے اس میں ہرگز کوئی استطاعت کا لفظ نہیں ہے، اس میں صاف ہے بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی ان لا ننازع الامر اہلہ۔ تو یہ چیز ہے تو اصل میں غیر مشروط، لیکن یہ کہ کہیں کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کے ساتھ اس کی انفرادی حیثیت کی وجہ سے کوئی خاص معاملہ فرما لیتے تھے، اس کو عام نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ کہ وہ ایک شخص کے ساتھ ذاتی جو ہے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اسی پر میں نے کئی مرتبہ جو میرے ذکر سے متعلق میری تقاریر ہیں اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ یہ بہت سے اذکار جو حضور سے منقول ہیں ان کی بھی بنیاد یہی معلوم ہوتی ہے، ورنہ ایک شخص اگر ان سب کا اہتمام کرے تو بہت زیادہ وقت لگے گا اس میں۔ وہ یہی ہے کہ حضور چونکہ طبیب روحانی تھے اور ہر شخص کی کیفیت سے آپ واقف تھے کہ اس میں کیا کمی ہے۔ کسی میں فرض کیجئے کہ توکل کی کمی، کسی میں فرض کیجئے کہ ہو سکتا ہے کہ بخل ہو، کسی میں کوئی اور بیماری ہے، تو اس تشخیص کے مطابق تجویز آپ فرماتے تھے کہ تم یہ کرو، تم یہ کرو۔ تو اس طریقے سے وہ جیسے کہ ایک طبیب بیٹھا ہے تو ہر مریض کے مطابق اس کو وہ نسخہ لکھ کر دے گا، لیکن جب حدیثیں جمع کی گئیں تو وہ سب کے سب جمع ہو کر آ گئیں۔ تو اس اعتبار سے اس کو پس منظر میں اگر نہیں رکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہر صحابی کے ساتھ ایک ذاتی نوعیت کا بھی تھا، اور اس میں ان کی جو حیثیت تھی اس کے مطابق معاملہ کرنا یہ بالکل مطابق حکمت تھا اور یہی صحیح طرز عمل تھا۔ اس کو پس منظر میں رکھنا چاہیے اس قسم کی احادیث کے۔ باقی جیسا کہ میں نے عرض کیا، انڈرسٹوڈ تو ہے کہ ہوگا حد استطاعت تک، لیکن یہ حد استطاعت وہ شے ہے جس کے بارے میں نے یہ بھی مضامین سارے آ چکے ہیں کیسٹس کے اندر اور موجود ہیں، اس میں انسان دھوکہ کھا جاتا ہے کہ وہ اپنی حد استطاعت کو خود معین کر لیتا ہے، حالانکہ بسا اوقات انسان کے اندر اتنی خابیدہ قوتیں پڑی رہتی ہیں جن کا کہ اسے احساس نہیں ہوتا، جب تک کہ وہ عزم کر کے آگے بڑھے نہ اسے پتہ نہیں چلتا کہ میرے اندر یہ طاقت بھی تھی۔ لہٰذا حد استطاعت کو خود معین کر کے اور پھر اس کے اندر رہنا یہ غلط ہے۔ اپنی امکانی حد تک تو کوشش کرنی ہے پوری، اب کہاں تک جا پائے گا ظاہر بات ہے حد استطاعت تک جا پائے گا، اس سے آگے تو نہیں جا سکے گا۔ جیسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں ون کین ناٹ آؤٹ گرو ہز اسکن، آپ کتنے موٹے ہو جائیں، لہیم شہیم ہو جائے، کھال جو ہے کھال سے باہر تو نہیں نکلیں گے، رہیں گے تو چمڑی کے اندر۔ لہٰذا کتنی بھی آپ محنت کر لیں، کتنی بھی کوشش کر لیں، بہرحال حد استطاعت سے آپ تجاوز نہیں کریں گے۔
اب رہ گیا یہ معاملہ کہ آپ نے امکانی حد تک کوشش کر لی کہ نہیں کر لی، اب اس کا علم اللہ کو ہے، اس لیے کہ اس نے آپ میں کتنی طاقت رکھی ہے وہ جانتا ہے۔ اسی لیے جو قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ مکلف نہیں ٹھہراتا کسی بھی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ تو اب یہ وسعت کتنی ہے یہ ظاہر بات ہے کہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ اس کے حساب سے حساب لے گا آپ سے۔ آپ نے اگر اپنی وسعت جو ہے اس کو مقرر کر لیا کم پر، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کے ہیں جواب دہ ہو جائیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ امکانی جتنی بھی کوشش ہے بھرپور کیے چلے جانا ہے، پھر جہاں کمی رہ گئی اللہ سے عفو و درگزر کا جو ہے درخواست کرنی ہے، اور نظم جماعت کو بھی اسی اصول پر لے کے چلنا ہے کہ ایک قانونی نظم جماعت تو ایسا ہوتا ہے جس میں بس ایک لیول معین ہے، اس سے نیچے گرے گئے، اب آپ کو جماعت سے نکال دیا جائے گا، یو ہیو ٹو کنفرم ٹو دس لیول۔ لیکن اس بیعت کے نظام میں یہ ہے کہ اس نے یہ بات مان لی ہمارا وہ ساتھی ہے، کمی کر رہا ہے فمن نکث فانما ينکث علی نفسہ، اگر وہ کوئی کوتاہی کر رہا ہے، عہد کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو وہ اپنے اوپر وبال لے رہا ہے، اس لیے ہم اس کو نکالیں گے نہیں۔ اب اس کی حد استطاعت کیا تھی، اس کی واقعی مجبوری تھی کہ نہیں تھی، حقیقتاً اس کا عذر صحیح تھا یا نہیں تھا، یہ اللہ جانتا ہے، اور یا پھر انسان خود اگر دیانتداری کے ساتھ اپنے گریبان میں جھانکتا ہے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ۔ تو وی لیو اٹ ٹو دی پرسن، وہ اور اس کا رب، اصل میں تو کام رب کے لیے کرنا ہے، ہمارے لیے تو نہیں کرنا۔ ہر شخص اپنے لیے، اپنے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اپنی اخروی فوز و فلاح کے لیے کام کر رہا ہے نا، لہذا یہ معاملہ اس کے رب کے مابین ہے۔ ہماری تنظیم میں اس کی شرکت کا دار و مدار یہ ہے کہ وعدہ کرے کہ میں یہ کروں گا، وعدے میں خلاف ورزی کرتا اللہ کے یہاں جواب دے ہوگا، اس کا حساب کتاب وہاں ہوگا۔ تو یہ ان دونوں چیزوں کے اندر کوئی ایسا تضاد نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ فٹ بیٹھتی ہیں۔